بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے، جبکہ بنیادی طور پر آپ کا تعلق ابیسینا سے تھا، جسے آج کل ایتھوپیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 برس بعد پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام بلال بن ابی عباس ہے۔ صحابہ اور روایت کے مطابق ان کا رنگ سیاہ تھا، قد اونچا اور کسی قدر دبلے پتلے تھے، لیکن جب صحابہ ان کی خصوصیات بتاتے تو کہتے ہیں کہ وہ صادق القلب تھے، ایک ایسے انسان جنہوں نے سب کچھ محنت اور جد و جہد سے حاصل کیا۔ مکہ میں مسلمان ہوئے اور اسلام قبول کرنے پر بڑی بڑی تکلیفیں کافروں نے ان کو پہنچائیں، جن کا انہوں نے جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ان کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ ان کے ایک بھائی خالد اور ایک بہن غفیرہ کا تذکرہ بھی معتبر کتابوں میں ملتا ہے۔ ان کا آبائی وطن حبشہ تھا، اسی لیے ان کو حبشی کہتے ہیں، جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی گئی تھی، اور یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا نتیجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو 2 لقب یا 2 خدمات عطا ہوئی، ایک الخازن یعنی خزانچی اور دوسرا معزن یعنی اذان دینے والا۔ انہی القاب کی وجہ سے جنت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرتی ہے، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم جنت کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ خود جنت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرتی ہے۔ ایک بار فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم ایسا کیا کرتے ہو؟ کل رات میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ حضرت بلال نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دیا ہوا درس ابھی تک یاد ہے اور اس پر میں عمل کرتا ہوں، یعنی جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں دوبارہ وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہوں۔ ایک صحابی ابی حقیت کی صاحبزادی جوان ہو گئی تو ان دونوں کے صاحبزادے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بہن کے بارے میں مشورہ چاہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس پر وہ دونوں بھائی خاموش ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ دوسری بار اسی غرض سے پھر حاضر خدمت ہوئے اور اس بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کا ہی نام لیا۔ وہ پھر خاموش ہو کر واپس چلے گئے۔ جب تیسری بار بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلال حبشی کا نام تجویز فرمایا۔ اس بار بھی انہوں نے خاموشی اختیار کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاموش دیکھ کر فرمایا، تم بلال کو کیوں فراموش کرتے ہو؟ وہ اہل جنت میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے آگے بخوشی اس سلسلے میں سرخم کر دیا اور بے حد خوش ہوئے۔ اس طرح ابو حقائق کی صاحبزادی کی بیٹی کی شادی سیدنا بلال حبشی سے ہو گئی۔ یوں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا، لیکن اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور دینی معاملات میں ہرگز اسے حائل نہ ہونے دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ بھی انتہائی نیک اور پرہیزگار خاتون تھی۔ آپ کی پاک باز بیوی شوہر کی اطاعت اور وفا کا عملی نمونہ پیش کرتی رہی۔ اس خوشگوار زندگی میں بہت کم تلخی کے مواقع آئے۔ حضرت بلال بھی اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ روایات کے مطابق سیدنا بلال حبشی نے اپنی زندگی میں متعدد نکاح کیے، لیکن انہوں نے کوئی جانشین یا وارث نہ چھوڑا۔ ہجرت مدینہ کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل صفہ میں شامل ہو گئے تھے۔ اہل صفہ میں سے اگر کسی کا نکاح ہو جاتا ہے تو وہ مسجد نبوی کے چبوترے سے اپنے گھر منتقل ہو جاتا تھا۔ اسی طرح جب سیدنا بلال حبشی کا نکاح ہوا تو آپ بھی الگ رہنے لگے،
مگر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس اور معمولات خدمت میں شادی کو ہرگز حائل نہ ہونے دیا، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے، اور آپ کے وصال ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام سر بلند کیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان جانثار صحابیوں کے جیسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر واقعہ اچھا لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔